تاریخ میں اپنا نام جن لوگوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا ہوتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں تاکہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی یہ عمارتیں یہ بتائیں کہ وہ کتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ دوستو آج بات اس عمارت کی ہے جس کی زمین پر قبضے کی لڑائی ہزاروں سال سے پرانی ہے اور اب یہ نئے سرے سے ہر کسی کی زبان پر ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عجوبہ عمارت کی، 1500 برس پرانی یہ عمارت اتنی بڑی کہ جو دیکھے وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ دنیا کی نہیں، اسے ضرور فرشتوں نے بنایا ہوگا۔ اس عمارت نے کئی سلطنتوں کو بنتے دیکھا، ملکوں کے نام بدلتے دیکھے، اپنی پہچان بھی بدلتی دیکھی۔ کبھی یہ عمارت دنیا کا سب سے بڑا چرچ کہلایا اور کبھی دنیا کی سب سے شاندار مسجد۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کی خوبصورتی نے روس کو عیسائی بنا دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تہخانوں میں آج بھی پراچین سرنگیں موجود ہیں۔ دوستو جتنی اس عمارت کی عمر ہے اس سے زیادہ تو اس سے جڑی کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ 550 سال پہلے ایک بادشاہ گم ہو گیا تھا جو اس عمارت میں ایک دن واپس آ جائے گا، اور اس عمارت کو لے کر شروع ہو گئی ایک ایسی جنگ جو ترکی کو سلطنت عثمانیہ واپس لے کر دے گی۔ کس عمارت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم؟ اس عمارت کا نام ہے ہایا صوفیہ۔ اس کی لوکیشن ہے ترکی کا سب سے پرانا شہر استنبول۔ اس عمارت کو لے کر عیسائی دنیا ترکی پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ اسے لے کر ترکی اور اس کے پڑوسی ملک گریس میں کافی ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ اس عمارت کو لے کر روس اور امریکہ بھی پہلی بار ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ عمارت اب چرچ ورسز مسجد کا معاملہ بنتی جا رہی ہے۔ اس شاندار عمارت کو مسجد بنایا ہے ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان۔ انہوں نے اسے مسجد بنا کر یورپ امریکہ کو کھلی دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گے، اور اس معاملے سے ان مساجد کی بھی بات سامنے آ گئی ہے جو عیسائی دنیا نے چرچ بنا رکھی ہیں۔ ایسی ہزاروں مساجد یورپ اور روس میں ہیں جو اب بھی چرچ یا عجائب گھر یا استبل بن چکی ہیں، جن میں دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ اسپین کی قرطبہ مسجد بھی شامل ہے۔ دوستو ان مساجد کی بات ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے، پہلے ہایا صوفیہ کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں ایک عمارت کو لے کر اتنا تناؤ بنایا جا رہا ہے؟ آخر کیا خاص ہے ہایا صوفیہ میں؟ کیا ہے اس عمارت کی تاریخ؟ کیا تاریخ ہے جس کو لے کر یہ عمارت عیسائی ورسز مسلم بنتی جا رہی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب اس عمارت کی تاریخ میں ہے، وہ تاریخ جو ہمیں لے کر جائے گی 1700 سال پرانی دنیا میں۔ دوستو یہ بات شروع ہوتی ہے رومن بادشاہ کنسٹنٹائن دوم سے۔ کنسٹنٹائن دوم سے پہلے رومن سلطنت میں کئی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ پھر کنسٹنٹائن آئے، انہوں نے عیسائی مذہب اپنا لیا۔ اب عیسائیت بن گئی رومن سلطنت کا سرکاری مذہب۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، اس لیے خدا کے نزدیک اس وقت سچا مذہب عیسائیت ہی تھا۔ اس وقت رومن سلطنت 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک تھا مغربی حصہ جس کا دارالخلافہ تھا میڈا اولا اوم، یہ وہ جگہ تھی جہاں آج اٹلی کا میلان شہر ہے، اور سلطنت کے مشرقی حصے کا دارالخلافہ تھا بیزنٹیم۔ سن 330 میں بادشاہ کانسٹنٹائن نے اسے بیزنٹین میں بنایا اپنا نیا دارالخلافہ، اور اس کا نام رکھا تھا کانسٹنٹینوپول۔ سن 360 کی بات ہے، کانسٹنٹائن نے بنوایا ایک چرچ، اس کی چھت لکڑی کی تھی۔ سن 404 میں ایک جھگڑا ہوا اور یہ چرچ جلا دیا گیا۔ 11 سال بعد اس وقت کے راجا تھیودیوسیوس نے ایک نیا چرچ بنوایا اور اسی جگہ بنوایا اور لکڑی کی چھت والا بنوایا، اور 100 سال بعد پھر یہ چرچ جلا دیا گیا ایک جھگڑے کے بعد۔ جب یہ آگزنی ہوئی تب راجا تھے جسٹینیوس، انہوں نے پھر اسی جگہ ایک نیا چرچ بنوانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے چنے اس زمانے کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹ جن کے نام تھے میلٹیسیڈوروس اور ٹرالس اینتھنی منیوس۔ بادشاہ جسٹینیوس نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے ایک چرچ بنا کر دو جیسا پہلے کبھی نہ بنا ہو اور نہ آگے کبھی بن سکے۔ ان کے حکم کے ساتھ دونوں آرکیٹیکٹ نے بنایا ایک بڑا چرچ کا نقشہ۔ اس کی تعمیر شروع ہوئی 23 فروری 532 عیسوی کو۔ تقریباً 10,000 مزدور دن رات اس کام میں لگے رہے۔ 5 سال مزدور محنت کرتے رہے اور 532 کے بعد آیا 537واں سال۔ اس سال یہ چرچ بن کر تیار ہوا، ایک بڑے گنبد والا چرچ جس کی اینٹیں شمالی افریقہ سے، چھت میں لگا سنگ مرمر شام سے، اور 259 فٹ لمبا 240 فٹ چوڑا 2 منزل والا چرچ جس کے بیچوں بیچ دیواروں میں لگا تھا سونا چاندی اور بے شمار قیمتی پتھر۔ 27 دسمبر 537 جب بادشاہ جسٹینیوس نے اس چرچ میں قدم رکھا تو جانتے ہیں کہ ان کے منہ سے کیا نکلا؟ انہوں نے کہا اے سلمان، میں نے آج آپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جسٹینیوس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی عمارت کی بات کی تھی، اس کا ذکر قرآن پاک میں، عیسائیوں کی بائبل میں اور تورات میں بھی آیا ہے۔ سلمان علیہ السلام نے وہ عمارت جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ جنوں کی مدد سے بنوائی تھی۔ سلمان علیہ السلام نے ہی جدید یروشلم کی بنیاد رکھی۔ وہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے نبی تھے اور پوری دنیا کے بڑے بادشاہ۔ چلیے اب چلتے ہیں جسٹینیوس کی اس عمارت کی طرف جسے
سے لے کر وہ سلمان علیہ السلام کا نام لے رہے تھے۔ اس عمارت کا نام رکھا گیا ہایا صوفیہ۔ یہ گریک زبان کا لفظ ہے جس میں ہایا کا مطلب ہے پاک اور صوفیہ کا مطلب ہے عقل۔ ہایا صوفیہ کا مطلب تھا خدا سے جڑی ایک مذہبی پاک جگہ۔ یہ چرچ اس وقت عیسائی مذہب کا سینٹر بن گیا۔ پوری عیسائیت کی یہ جگہ ایک دل کی حیثیت بن گئی۔ ہایا صوفیہ نے کانسٹینٹینوپول کو دنیا کا مشہور شہر بنا دیا۔ اسی جگہ پر راجاؤں کی حلف برداری ہوتی اور پھر وہ اسی جگہ پر عبادت کرتا، لیکن سب کا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ 29 مئی 1429 کی تاریخ پر آتے ہیں۔ اس دن ہوئی تھی ایک بڑی جنگ جس میں ایک طرف تھا اونچی دیواروں والا شہر کانسٹینٹینوپول جسے آپ شاید قسطنطنیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس شہر کی دیواروں کا مانا جاتا تھا کہ کوئی انہیں نہیں توڑ سکتا۔ اسی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی حضرت ایوب انصاری نے بھی حملہ کیا اور سینکڑوں حملے کیے جن میں کئی بڑے صحابہ بھی شہید ہو گئے اور وہ بھی ان دیواروں کو نہ توڑ سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان دیواروں کے پاس ہی حضرت ایوب انصاری کی آج بھی قبر ہے۔ لیکن آج 6 اپریل 1429 کو 21 سال کا ایک نوجوان سلطان نے قسطنطنیپول کا گھیراؤ کیا تو سب نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ خود اس کے سپہ سالاروں نے ایسا سوچا کہ سلطان کا جوش جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سلطان نے کئی بار ہار بھی کھائی، کئی بار اس کی توپیں خراب ہوئی، کئی بار اس کے سپاہیوں نے بغاوت کی، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ جب دشمن نے اس کے جہاز ڈبو دیے تو اس نے زمین پر پانی کے جہاز چلا دیے تھے اور ایک جزیرے سے جہاز گزار کر قسطنطنیپول کے سامنے لگا دیے۔ 55 دنوں کی گھیرا بندی کے بعد آئی تاریخ 29 مئی 1453 رات 1:30 پر مسلمان جوان قلعے کے اندر گھس گئے۔ قسطنطنیپول کا خاتمہ یہ اس کی شروعات تھی۔ کون تھا یہ 21 سال کا جوان سلطان؟ اس کا نام تھا فاتح محمد۔ ترکی کا سلطان فاتح محمد، اس نے قسطنطنیپول کو جیت کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل جیت لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی کہ جو اس شہر کو جیتے گا وہ دنیا میں ہی جنتی ہو جائے گا، نہ اسے قبر کی فکر ہوگی، نہ محشر کی فکر اور نہ میزان کی فکر، وہ اس دنیا میں ہی پکا جنتی بن جائے گا۔ اس شہر کو جیتنے کے بعد سلطان محمد نے قسطنطنیپول کو اپنی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا۔ اس شہر کا نام بدلا، اس کا نام استنبول رکھا گیا۔ اب باری تھی اس عمارت ہایا صوفیہ کی۔ اسے بنا دیا گیا ایک عالیشان مسجد اور ہایا صوفیہ کا نام بدلا گیا اور نیا نام رکھا گیا آیا صوفیہ۔ سلطان فاتح محمد نے اس عمارت میں تبدیلیاں کی، اس کے گرد 4 بڑے مینار بنا دیے۔ اس کے علاوہ ہایا صوفیہ کے آرکیٹیکٹ کی وجہ سے آج دنیا بھر کی مسجدوں پر آپ کو گنبد نظر آئیں گے۔ گنبد والا ڈیزائن ہر مسجد کی پہچان بن چکا ہے۔ اب عیسائیوں نے اس عمارت کو مسجد بنانا اپنے مذہب کی بے عزتی سمجھا اور کافی کہانیاں چل پڑی کہ آیا صوفیہ ایک دن دوبارہ عیسائیوں کے پاس آئے گا۔ دنیا چلتی رہی اور پہنچی 20ویں صدی میں۔ کافی کمزوریوں کے بعد سلطنت عثمانیہ بے حد کمزور ہوگی۔ اس کے چلتے پہلی جنگ عظیم آ گئی، 1914 میں شروع ہوئی یہ جنگ، اور اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی والے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ اس نے روسی بندرگاہوں پر حملے کیے اور روس نے جوابی جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں برطانیہ اور فرانس بھی روس کے ساتھ اترے اور 1918 میں یہ جنگ ختم ہو گئی اور جرمنی والے گروپ کی ہار ہو گئی۔ جیتے ہوئے برطانیہ، فرانس، گریس نے سلطنت عثمانیہ کے حصے کو آپس میں بانٹ لیا اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی اکلوتی سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور 1922 میں سلطنت کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ 29 اکتوبر 1929 کو بنایا گیا ریپبلک آف ترکی اور اس کے پہلے صدر بنے مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے حالات کو دیکھتے ہوئے ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا۔ 1923 سے لے کر 1938 تک صدر رہے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ہایا صوفیہ پر بھی بڑا فیصلہ کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس عمارت کا مذہبی رنگ ختم کر دیا۔ اب ہایا صوفیہ نہ رہا چرچ اور نہ رہی مسجد۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے اس فیصلے نے مسلمانوں کے دلوں کو ناراض کیا، لیکن یورپی ممالک نے اس کے فیصلے کو کافی پسند کیا۔ اب آتے ہیں سال 2002 میں۔ اس سال ترکی کی سرکار میں انٹری ہوئی ایک اسلامی پارٹی کی جس کا نام تھا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی۔ شارٹ میں لوگ اس پارٹی کو AK پارٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے صدر تھے رجب طیب اردوغان۔ وہ بنے ترکی کے وزیر اعظم اور 11 سال تک رہے۔ اگست 2014 میں رجب طیب اردوغان ترکی کے صدر بن گئے۔ رجب طیب اردوغان کا جھکاؤ ہے دنیا کے مسلمانوں کو ایک کرنے کی طرف۔ وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک اتحاد ہو جائے۔ رجب طیب اردوغان نے کئی بار ہایا صوفیہ کو مسجد بنانے کی بات کی تھی۔ انہوں نے اس کی سب سے مضبوط تاریخ دی 29 مئی 2020۔ کیا ہوا تھا اس کی 29 تاریخ کو؟ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ 29 تاریخ کو مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا۔ یہ دن مسلمانوں کے عروج کی شروعات کی سالگرہ ہے۔ اس دن ایک امام صاحب کی جو ایک قالین پر بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کھولا اور قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ یہ سورت مسلمان اکثر جیت کے وقت پڑھتے ہیں۔ 1923 کے بعد یہ پہلی بار تھی کہ ہایا
صوفیہ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد گریس بڑک اٹھا۔ گریس وہی جس کے ہاتھ سے نکل کر قسطنطنیہ شہر مسلمانوں کے پاس آیا تھا۔ گریس اپنے آپ کو بیزنٹائن سلطنت کا حصہ مانتا ہے۔ گریس نے کہا کہ اس قدم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں رجب طیب اردوغان نے گریس کو ڈانٹ پلا دی اور کہا کہ ترکی تم چلاتے ہو یا ہم۔ اب یہ معاملہ ترکی کی کورٹ میں بھی پہنچ گیا تھا۔ ترکی کی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسے دوبارہ مسجد ہی بنایا جائے گا، لیکن اب مسجد میں پہلی نماز جمعہ ادا کر دی گئی ہے اور رجب طیب اردوغان نے خود اس مسجد میں تلاوت اور نماز ادا کی۔ اس پر دوسرے ممالک کا بھی سخت احتجاج آیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی سیکولرزم کا خیال رکھے، دوسرے مذاہب کا خیال رکھے اور آیا صوفیہ کو میوزیم ہی رہنے دے۔ دوسرا احتجاج آیا روس کی جانب۔ اس نے کہا کہ ترکی کے اس فیصلے سے روس کو کافی تفشیش ہے اور یورپ کے بھی کافی ممالک سے احتجاج آیا، لیکن یورپ کے ممالک نے مسلمانوں کی کئی مساجد کو اپنے چرچ یا پھر استبل میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ رجب طیب اردوغان کی اب یہ کوشش ہے کہ ہایا صوفیہ کے بعد اب مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ بیت المقدس کو بھی اسرائیلی تسلط سے مسلمانوں کے لیے آزاد کرایا جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد اسپین میں قرطبہ مسجد ہے، جسے انہوں نے چرچ میں تبدیل کر رکھا ہے، اسے بھی مسلمانوں نے آزاد کرانا ہے۔ اس طرح سینکڑوں مساجد یورپ میں ہیں اور روس میں بھی سینکڑوں مساجد مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہی ہیں، جو آج یا پھر چرچ ہیں یا پھر انہیں تالے پڑے ہیں یا وہ استبل میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کر کے ہایا صوفیہ کے بارے میں ضرور بتائیے اور ساتھ میں ہمارا پاکستان کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔